السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 23ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وانگ جی کی اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ چین امریکہ مذاکرات کا آغاز۔ سلامتی کے نام پر تعاون میں رکاوٹ ڈالنا چین، امریکہ اور دنیا کے مفاد میں نہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1 جولائی کو چیوشی میگزین CPC کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ کا ایک اہم مضمون شائع کرے گا، جس کا عنوان ہے پارٹی اور عوام کے وفادار، قابل اعتماد اور وقت کے اہم کاموں کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نوجوان کارکنوں کی صحت مند ترقی پارٹی اور ملک و قوم کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پارٹی کے ساتھ وفاداری کے سیاسی کردار کو پروان چڑھایا جائے، ایک اعلیٰ اور خالص نظریاتی دائرے کی پیروی کی جائے، بھاری امور کی اہلیت کے لیے عمدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے، سخت محنت کی جائے، خود کو پارٹی اور عوام کے مقصد کے لیے وقف کیا جائے اور نئے دور کے نئے سفر پر بغیر کسی پچھتاوے کے جدوجہد کے نقوش چھوڑے جائیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چوننگ نے اعلان کیا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر صدر شی جن پنگ 4 جولائی کو بیجنگ میں ویڈیو کے ذریعے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 23ویں اجلاس میں شرکت کریں گے اور ایک اہم تقریر کریں گے۔ CPC سینٹرل کمیٹی کے سیاسی بیورو نے 30 جون کو شونگ آن نئے علاقے کی اعلیٰ معیار کی تعمیر کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ CPC کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نشاندہی کی گئی کہ شونگ آن نیو ایریے کا قیام پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی جانب سے بیجنگ کے غیر ضروری افعال کو منتقل کرنے اور بیجنگ تھیانجن ہیبے کی مربوط ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے کیا گیا ایک اہم فیصلہ اور تعیناتی ہے، اور یہ تاریخی اہمیت کا حامل ایک قومی منصوبہ ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی سینٹرل کمیٹی کے آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 31 دسمبر 2022 تک CPC کے ارکان کی کل تعداد 98.041 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ CPC میں 5 ملین سے زائد نچلی سطح کی تنظیمیں قائم ہیں اور 29 ملین سے زائد خواتین ارکان ہیں، جو پارٹی ارکان کی کل تعداد کا 29.9% ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 74,45,000 اقلیتی قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان ہیں، جو پارٹی ارکان کی کل تعداد کا 7.6% ہیں۔ 29 جون کو CPC مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور CPC مرکزی کمیٹی کے فارن افیئرز آفس کے ڈائریکٹر وانگ یی نے بیجنگ میں اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمنہ جے محمد سے ملاقات کی۔ وانگ جی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ایک بانی رکن کی حیثیت سے چین نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے مقصد کی مضبوطی سے حمایت کی ہے۔ ہم بین الاقوامی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، حقیقی کثیر الجہتی کی پرزور وکالت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی بنیاد پر بین الاقوامی تعلقات کو چلانے والے بنیادی اصولوں کو مضبوطی سے برقرار رکھتے ہیں۔ وانگ یی نے کہا کہ آج دنیا کو درپیش امن، ترقی، سلامتی اور گورننس کے مسائل کے پیش نظر صدر شی جن پنگ نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کی تجویز پیش کی، جس نے ترقی پذیر ممالک کی عالمگیریت کی خواہش کا جواب دیا اور سب سے بڑے ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے چین کے ذمہ دارانہ رویے کی عکاسی بھی کی۔ ترقی ہمارا مشترکہ مقصد ہے اور چین اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 کے ایجنڈے کو مقررہ وقت پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم آہنگی قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ محترمہ آمنہ جے محمد نے اقوام متحدہ کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں فریقوں نے امن برقرار رکھنے اور ترقی کو فروغ دینے میں گہرا تعاون کیا ہے۔ اقوام متحدہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جیسے چین کے اہم اقدامات کو سراہتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔
بہت سے عالمی چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں کثیر الجہت شراکت داری کی پاسداری کرنی چاہیے اور بنی نوع انسان کو درپیش مسائل کے مشترکہ طور پر حل تلاش کرنے کے لیے چین کی قیادت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ 30 جون کو وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ چین نے اعلان کیا ہے کہ صدر شی جن پنگ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین شنگھائی تعاون تنظیم کی ترقی کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس سربراہ اجلاس سے چین کی توقعات کیا ہیں؟ ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ اپنے قیام سے لے کر اب تک شنگھائی تعاون تنظیم نے ہمیشہ شنگھائی اسپرٹ کی پیروی کی ہے۔ رکن ممالک کے درمیان اچھے دوستانہ تعلقات، ہمسائیگی اور سیاسی باہمی اعتماد کو مستحکم کرنا جاری رکھا ہے اور بین الاقوامی اور علاقائی امور میں اہم اور تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے۔ آج کی افراتفری کی شکار دنیا کے تناظر میں عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کے عوامل میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی برادری اور علاقائی ممالک توقع کرتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم علاقائی سلامتی کے تحفظ اور مشترکہ ترقی کو فروغ دینے میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرے گی۔ 29 تاریخ کو چین اور امریکہ کے سابق سرکاری عہدیداروں اور کاروباری افراد کے درمیان ویڈیو کے ذریعے مکالمہ ہوا، جس میں چین امریکہ تعلقات کی موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ اس وقت چین اور امریکہ کے تعلقات انتہائی نچلی سطح پر ہیں اور دونوں اطراف کے تمام شعبہ زندگی براہ راست اور کھل کر بات چیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ چین اور امریکہ کے تعلقات کو جلد از جلد مستحکم اور بہتر بنانا نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کے بنیادی مفاد میں ہے، بلکہ بین الاقوامی برادری کی مشترکہ توقعات کے مطابق بھی ہے۔ چائنا انسٹیٹیوٹ آف فارن افیئرز کے صدر وانگ چاؤ نے کہا کہ چین امریکہ کے مفادات کا احترام کرتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ چین کا احترام کرے اور چین کے جائز حقوق اور مفادات کو نقصان نہ پہنچائے۔ بڑی طاقتوں کا آپس میں مقابلہ وقت کے رجحان کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی یہ خود امریکہ کے مسائل اور دنیا کو درپیش چیلنجز کو حل کر سکتا ہے۔ حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے تیانجن سمر ڈیووس فورم کے تحت ایشین ویمن انٹرپرینورز ڈائیلاگ میں چین، پاکستان، ملائیشیا اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی چینی اور غیر ملکی خواتین کاروباری شخصیات نے خواتین کی قیادت، صنفی فرق کو ختم کرنے اور صنفی مساوات کی طرف پائیدار پیش رفت جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایشیا عالمی اقتصادی ترقی کا انجن بن رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ خواتین صنعت کار بڑھتا ہوا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک میڈیکل کمپنی ڈاکٹ HERs کی شریک بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سبی فاطمہ حق نے کہا کہ پاکستان کے میڈیکل اسکولوں کے ہر 5 گریجویٹس میں سے 4 خواتین ہیں، لیکن ہر 5 میں سے صرف ایک ڈاکٹر کا پیشہ اختیار کرتی ہے۔ ان کے کاروبار کا مقصد طبی قابلیت رکھنے والی خواتین کو اس قابل بنانا ہے کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اسے لاگو کریں اور زیادہ سے زیادہ خواتین کے لیے بہتر طبی خدمات فراہم کریں۔ 29 جون کو تیسری چین افریقہ اقتصادی اور تجارتی ایکسپو چین کے صوبہ ہینان کے شہر چانگشا میں شروع ہوئی۔ موجودہ ایکسپو کا موضوع مشترکہ ترقی، مشترکہ مستقبل ہے۔ اس نے 1500 نمائش کنندگان کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو پچھلی ایکسپو کے مقابلے میں 70% زیادہ ہے۔ ایکسپو میں 29 ممالک سے 1590 مصنوعات پیش کی گئیں، جو پچھلے ایڈیشن کے مقابلے میں 166% زیادہ ہے۔ ایکسپو کے دوران تعاون کے 218 منصوبوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے، جن کی مالیت 19.1 ارب امریکی ڈالر ہے۔ اس سال بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ ہے۔ گویا افریقہ کے بارے میں حقیقی اور مخلص پالیسی کے تصور اور راست بازی اور مفادات کے صحیح تصور کی 10ویں سالگرہ ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں چین افریقہ اقتصادی اور تجارتی تعاون نے نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے ہیں۔ چین افریقہ اقتصادی اور تجارتی ایکسپو چین افریقہ تعاون فورم کے فریم ورک کے تحت سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی تعاون پلیٹ فارم ہے اور 2019 سے ہر 2 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گنگ شوانگ نے 29 جون کو کہا کہ شام کو انسانی امداد کی فراہمی میں فنڈز کی بہت قلت ہے، جس کی وجہ سے ریلیف اور امدادی منصوبوں پر عمل درآمد متاثر ہوا ہے، اور امید ہے کہ متعلقہ فریق اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے بنیادی فنڈنگ میں اضافہ کریں گے۔
یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔